کیا زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرنی چاہیے؟ رمضان کیا زکوٰۃ کا مہینہ ہے؟ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، رمضان تراویح پڑھنے کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، اعتکاف کرنے کا مہینہ ہے۔ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ تو رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ اصل میں تو ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے مال آیا کب تھا، لیکن تقریباً لوگوں کو یہ معلوم نہیں۔ لیکن وہ بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے تو وہ اسلامی تاریخ یاد رکھ سکتی ہیں کہ آج ان کو زیور ملا۔ بہت سے بچیوں کو پہلے سے بھی مل جاتا ہے اور بعض دفعہ ان کو اسی موقع پہ ملتا ہے، تو ان کے بعد وہ تاریخ ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجھے کب ملا، اس کے حساب سے سال کب پورا ہوا۔ تو زکوٰۃ کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کے پاس یکم محرم کو مال آیا تو اگلے سال یکم محرم پہ اس پہ زکوٰۃ ہے، رمضان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ ہاں، اگلی بات کہ رمضان میں ادا کرنے کا فائدہ زیادہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ثواب زیادہ ہے۔ تو اس کا طریقہ کار ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہم رمضان میں زیادہ ادا کر دیں لیکن اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں۔ لیکن کوئی ایسا آدمی اس کو تاریخ پتہ ہی کوئی نہیں اور رمضان ہی بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، یکم رمضان کی تاریخ وہ متعین کر لے، آئندہ یکم رمضان کو رکھ لے، لیکن کئی مہینوں کی زیادہ ادا کر دے تاکہ کوئی کمی کوتاہی پچھلی ہے تو وہ کور ہو جائے۔ شب زکوٰۃ کے اندر چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے، اسلامی تاریخ کا اعتبار ہے، قمری تاریخ کا نہیں۔ بعض لوگ یکم جنوری 30 جون کا حساب لیے بیٹھے ہوتے ہیں، 31 دسمبر، کہ اسلامی تاریخ چاند سے چلتی ہے۔ تو قمری تاریخ کا اعتبار کرنا ہے، انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ دن 365 کا ہے سال، اور یہ سال 354 55 56 دن کا، کچھ دن کم کا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی اس کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اب اگر 4 چیزیں ہیں اس میں زکوٰۃ میں، سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان 4 چیزوں میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ آتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس ان 4 میں سے صرف ایک چیز ہے، وہ سونا ہو، اور صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہ ہو، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، 1 روپیہ بھی ہاتھ میں نہیں، چاندی کا 1 گرام بھی نہیں، مال تجارت میں سے بھی کچھ نہیں، اب کیا ہوگا؟ اب اس کا جو سلسلہ ہے وہ سونے کے حساب سے لگے گا۔ اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 7-6 تولے ہے تو اس نے نہیں کرنی۔ لیکن ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر کوئی دوسرا کیس ہے، اس کے پاس 4 تولے، 3 تولے، 2 تولے، 5 تولے سونا ہے، اور ساتھ 3,000 روپے، 1,000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 250 روپے ہیں، یا 2 3 4 5 تولے سونا ہے جو سونے کی اپنی مقدار کو تو پورا نہیں کر رہا، لیکن ساتھ چاندی 2-4 تولے ہے، یا مال تجارت میں سے کوئی 10 20 50 ہزار کا، لاکھ روپے کا مال ہے، تو جب ایک سے زیادہ چیزیں آ گئی نا، تب کیا ہوگا؟ اب زکوٰۃ کا جو نصاب لگے گا وہ چاندی والا لگے گا، وہ سونے والا نہیں لگے گا۔ چاندی والا نصاب 52.5 تولہ چاندی، تو آج کل 1,000 کچھ روپے ریٹ ہے غالباً، تو گویا کہ 52-55 ہزار روپے ریٹ پتہ کر لیں، روز کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ جس کے بعد 52-55 ہزار روپے ہیں، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، یہ لے نہیں سکتا، اس نے ادا کرنی ہے۔ یہ صاحب نصاب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک مال موجود ہے، سارے قرضے وغیرہ پلس مائنس کر کے، لین دین پلس مائنس کر کے، اب یہ صاحب نصاب بن گیا، یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور سونے اور چاندی کی قیمت آج کی لگائی جائے گی، یہ نہیں کہ جہیز میں جب لیا تھا اس وقت 2,000 روپے تولہ تھا، آج جناب وہ 1.25 لاکھ روپے تولہ ہے تو 2,000 کی خرید نہیں لگے گی، آج کا ریٹ لگے گا۔ اور مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کو ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا ہو اور فروخت کی نیت بھی باقی ہو، وہ مال تجارت ہے۔ ایک آدمی نے پلاٹ خریدا کہ چلو کبھی کام آ جائے گا بچوں کے، کسی کے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی،
لیکن اس لیے خریدا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، تو اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ تو سونا، چاندی، مال تجارت اور نقد، ان 4 چیزوں کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ 7.5 تولے کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اصل میں ان کے دل میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی نیت ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں جی 7.5 تولہ بنتا ہے اتنے لاکھ، وہ ہمارے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ دینی نہیں، جبکہ دونوں نصاب موجود ہیں۔ پوری بات وہ جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے بعض مرتبہ۔ تو اکثر لوگوں کو جو نصاب لگتا ہے وہ 52.5 تولہ چاندی والا لگتا ہے کہ 2-3 چیزیں مکس موجود ہوتی ہیں۔ صرف سونا بہت مشکل ہے کہ کسی کے پاس ہو، کہ سونا تو ہو 10 روپے بھی نہ ہو، ایسا مشکل ہے۔ تو تقریباً سب کو چاندی کا نصاب لگتا ہے، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرض پر زکوٰۃ، قرضہ، اگر ہم نے قرضہ کسی کا دینا ہے تو ہم اپنے مال میں سے اسے مائنس کریں گے، اور اگر کسی سے لینا ہے اور اس کی بھی امید باقی ہے تو اس پہ ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ جس کی امید ختم ہو گئی اس کی زکوٰۃ ٹھیک ہے نہ دیں، لیکن جس قرضے کی امید باقی ہے کہ ابھی ملنا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، ہمارے اوپر ہے۔ ہر سال دے دیں، ہر سال نہیں دے رہے تو پھر جب ملے گا اتنے سالوں کی دینی پڑے گی جتنے سال بعد ملا، وہ زکوٰۃ ہمیں اوپر دینی ہے۔ اس میں بھی بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے؟ مال کی حفاظت کی نیت ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ خود بخود ہو جائے گا۔ اصل نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مجھے بغیر میری عقل کے، بغیر میری کسی استحقاق کے مجھے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے، میں اللہ کے راستے میں اسی کا دیا ہوا مال خرچ کر رہا ہوں۔ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو عقل میں مجھ سے اچھے، شکل میں مجھ سے اچھے، صحت میں مجھ سے اچھے، ان کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ہے، مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ باقی ساری چیزیں تو خود بخود اس کو آٹومیٹکلی مل جائیں گی۔ حضرت مفتی تقی اسوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ پھینکنے کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حساب بھی پورا کر کے، اور پھر کن کو پہنچانی ہے یہ بھی تفصیل ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کو ارے غیرے کو دے دینا یہ نہیں ہوتا، بہت اہتمام کے ساتھ دیکھ بھال کے ادا کرنی ہے کہ واقعی صحیح بندہ ہے کہ نہیں۔ اچھا، بیوہ اور یتیم، ہم سمجھتے ہیں ہر بیوہ کو زکوٰۃ لگتی ہے چاہے اس کے پاس کروڑوں کا مال ہو، ہر یتیم کو زکوٰۃ لگتی ہے چاہے وہ کروڑ پتی ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہر بیوہ ہونا اور یتیم ہونا یہ زکوٰۃ لینے کی بات نہیں ہے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے وہ چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور مال اگر ہے تو چاہے وہ بیوہ ہو چاہے یتیم ہو مال نہیں لے سکتا۔ تو بعض لوگ اس میں بھی جو ہے نا وہ غلو کر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں اس بات کو۔ زکوٰۃ کن کو دیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے، دینی اداروں کو، مدارس کو دیں، سب سے بہتر۔ دیکھیں انکم ٹیکس، سیل ٹیکس اور اس قسم کی جو ٹیکسیشن ہے نا، یہ کون بناتا ہے؟ یہ ٹیکس کے محکمے بناتے ہیں، حکومت بناتی ہے، اور اس کے طریقہ کار پھر ہمیں وکیل بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ کس نے بنائی؟ یہ کسی حکومت کا کام نہیں ہے، اللہ رب العزت نے بنایا۔ شریعت کا حکم، ایمان کی تکمیل اور شریعت کے مسائل کو کون بہتر جانتا ہے؟ علماء، مفتی حضرات جانتے ہیں، ہم ان سے پوچھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کر رہے ہوں اور ہماری زکوٰۃ ادا ہی نہ ہو رہی ہو، ہم دے بھی رہے ہیں اور ادا نہیں ہو رہی، اللہ کیا نہیں لکھی جا رہی۔ بہت سارے ادارے زمین کے اوپر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو گانے بجانے میں، گناہوں میں اور ادھر ادھر کی چیزوں میں بہت زیادہ ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے بے حد دور ہیں، انہیں ان کے ہاں دین کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں۔ تو وہ ادارے ہماری زکوٰۃ کو شریعت کے مطابق کیسے ادا کریں گے جن کے ہاں نہ دین کی قدر نہ دینداروں کی قدر؟ خود سوچے بندہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔